بیٹھ گئی، بیٹا گاڑی چلاتا رہا۔ ماں پوچھتی تھی بیٹے یہ کیا گئے؟ اماں یہ ہاسپٹل ہے۔ بیٹے یہ کیا گئے؟ اماں یہ اسکول ہے۔ بیٹے یہ کیا گئے؟ بیٹے ماں یہ ہمارے یہاں کی فلاں عمارت ہے، یہ فلاں عمارت ہے، فلاں عمارت ہے۔ ماں بہت خوش تھی، میرا بیٹا آج گھمانے کے لیے لایا گئے۔ لیکن اچانک جا کے ایک عمارت کے سامنے بیٹے نے گاڑی روک دی، کھڑکی سے کھول کے ماں کو اتار کے کہنے لگا اماں اتریں ذرا۔ ماں اتر آئی، اس نے سوچا شاید میرا بیٹا مجھے کچھ دکھانا چاہتا ہے۔ ماں کو بیٹھایا، تھوڑی دیر وہاں اونچی عمارت تھی، سیڑھیاں تھی بنی ہوئی، ماں کو سیڑھیوں پہ لے کے بیٹھ گیا۔ پھر عمارت دکھا کے کہتا اماں تجھے پتا ہے یہ کون سی عمارت ہے؟ کہا نہیں بیٹے تو ہی بتانا، پورا راستہ تو نے بتایا کہ تو بتا یہ کیا ہے؟ اماں اس کو اولڈ ایج ہوم کہتے ہیں، یہاں پہ لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ جاتے ہیں۔ ماں نے جب اتنا سنا، ماں تو ماں تھی، ماں سمجھ گئی بیٹے کے لہجے سے بیٹا یہاں چھوڑنے کے لیے لایا گیا، لیکن ماں نے پھر بھی اپنے درد کو چھپانا چاہا۔ ماں یہ کہتی ہے بیٹے کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا اماں جان جب کسی کے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بیٹے ماں باپ کو یہاں لا کے چھوڑ جایا کرتے ہیں۔ اماں کہتی ہے اچھا بیٹے، کہا پھر؟ کہا یہاں کون دیکھتا ہے؟ اماں یہاں خدمت کرنے والے لوگ ہیں، یہاں ان کو تنخواہ دی جاتی ہے۔ جب اتنی بات ماں نے سنی، کہا بیٹے پھر؟ کہا امی آج میں تجھے یہیں چھوڑ کے جاؤں گا، لیکن پریشان نہ ہونا، میں کچھ دن کے بعد تجھ سے ملنے آتا رہوں گا۔ جب اتنی بات ماں نے سنی ہے، ماں کا کلیجہ اندر کی اندر دہل گیا۔ اللہ اکبر، ماں یہ کہہ رہی تھی اے بیٹے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا ہاں۔ اللہ اکبر، بیٹے نے اتنا کہا، اتنے میں چند عورتیں باہر آئی نکل کے اس عمارت سے۔ بیٹا چھوڑ کے جا چکا تھا۔ جب بیٹا پلٹ کے جا رہا تھا، آج ماں کو اپنی قربانیاں یاد آ رہی تھی۔ اسے وہ دن بھی یاد تھے کہ جب پیشاب کے بستر پہ خود لیٹا کرتی تھی اور اس بیٹے کو سوکھے میں لٹایا کرتی تھی، لیکن ممتا غالب آ گئی ہے عداوت پہ۔ آج غصے کو ممتا نے چھپا دیا ہے، لیکن ماں چاہتی تھی آواز دے بیٹے کو تاکہ اس سے پوچھے کہ یہ تو دودھ کا قرض ادا کر رہا ہے، کون سی قیمت دے کے جا رہا ہے؟ ماں نے خود سوچا، لیکن پھر ممتا نے کہا نادان بیٹے کو رسوا نہ کر، اگر وہ تجھ سے دور رہنا چاہتا ہے جانے دے اسے۔ ماں یہ سوچتی رہ گئی، بیٹا چلا گیا۔ جب بیٹا گیا عورتیں آ جاتی ہیں، چاروں طرف سے گھیر لیا، کاغذی فارملٹی پوری کی جا رہی ہے۔ کسی نے کہا محلے کا نام بتا، کسی نے کہا اپنا نام بتا۔ ماں نے سارے نام ایک ایک کر کے بتا دیے۔ جب ایک عورت نے یہ کہا کہ بتا تیرا بیٹا کون ہے، اماں بولتی نہیں ہے۔ اس نے کہا نام بتا، کہا میں نہیں بتا سکتی۔ دوسری عورت کہتی ہے کہ لگتا ہے یہ بیٹے سے ناراض ہو گئی ہے، اس کا بیٹا کمینہ ہے، یہاں چھوڑ کر کے چلا گیا ہے، اس لیے بیٹے کا نام لینا نہیں چاہتی۔ جیسی بیٹے کو کسی نے کمینہ کہا، ماں نے بڑھاپے کی پوری طاقت اکٹھا کی اور لہجہ بدل کر کے تیور تیز کیے اور کہتی خبردار میرے بیٹے کو کمینہ نہ کہنا۔ کہا تو نام کیوں نہیں لے رہی ہے؟ اس ماں نے کہا تھا تجھے کیا پتا، میرا بیٹا معاشرے میں عزت دار ہے، سوسائٹی میں عالی وقار ہے، اگر میں نام لے دوں گی تو میرے بیٹے کی عزت چلی جائے گی، اس کی رسوائی ہو جائے گی۔ کسی نے کہا عجیب ماں ہے، وہ یہاں چھوڑ کے چلا گیا، یہ عزت کی پرواہ کر رہی ہے۔ تو اس ماں نے کہا تھا جو اس نے کیا ہے وہ اس کا کردار ہے، اور جو میں کر رہی ہوں یہ ایک ماں کا کردار ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ۔ خدا را قدر کریں ان کی، قدر کریں ان کی۔ یہ کبھی حقیقت نہیں بتائیں گے باہر جا کے، کبھی نہیں بتائیں گے کہ ان کے بیٹے نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہاں کبھی نہیں بتائیں گے کہ ان کے گھر میں نہ جگہ نہیں ہے ان بوڑھے ماں باپ کے لیے۔ نہ کیا کرو، اللہ نے ماں باپ دی ہیں تو قدر کر لو، قدر کر لو ان کی، قدر کرو۔ میرا نبی فتح مکہ کے دن آج ہزاروں لوگ پیچھے نہ صف بستہ ہیں، حضور نماز پڑھانے تشریف لا رہے ہیں، آئے نگاہ ڈالی پیچھے، سب بصف لوگ کھڑے، نماز کے بعد میرے حضور نے نہ گھٹنوں پہ سر رکھا اور رو دیے۔ حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فتح مکہ کا دن ہے، کسی نے اگر آنکھ اٹھائی ہے محبوب تو اجازت دیں، آنکھیں نکال لیں گے، کسی نے زبان چلائی ہے گلا کاٹ دیں گے۔ محبوب ابھی خون گاڑا نہیں پڑا ہے، آپ کہیں تو بیٹے لٹا دیں گے، روئے کیوں؟ میرے نبی نے کہا عمر آج ماں کی یاد آ گئی ہے، آج ماں کی یاد آ گئی ہے۔ حضور آج اتنی خوشی کا دن اور ماں کی یاد؟ میرے محبوب کہتے عمر
میری ماں نے مجھے تب دیکھا تھا جب میں چھوٹا تھا، کاش آج میری ماں آمینہ ہوتی، آج یہ بیٹے کی شانیں دیکھتی، یہ ہزاروں صف وصف لوگ دیکھتی، آج میری ماں ہوتی درختوں کو سجدہ کرتے دیکھتی، سورج کو پلٹتے دیکھتی، چاند کے ٹکڑے دیکھتی، کنکر میرا کلمہ پڑھتے، میری ماں یہ دیکھتی تو کتنی راضی ہوتی۔ عمر میرا جی چاہتا کاش میری ماں ہوتی، میں مصلی پہ ہوتا اور ماں حجرے میں ہوتی، میری ماں کو کوئی کام پڑ جاتا، کہتے آہستہ سے پردہ سرکتا، اندر سے آواز آتی بیٹا محمد میری بات سن جا۔ آقا کہتے ہیں عمر نماز توڑ دیتا، مصلی چھوڑ دیتا، یا رسول اللہ بندگی چھوڑ دیتے، بندی کی بارگاہ میں جاتے۔ عمر آقا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ اگر ماں راضی ہوتی ہے تبھی خدا راضی ہو۔ آج ماں پانی مانگتی رہتی ہے، بیٹا موبائل چلاتا رہتا ہے، آج ماں کہتی رہتی ہے دوا لا دے، کہہ رہے ابھی آیا ابھی آیا ابھی آیا، یار کی ایک مس کال بھی آ جائے تو چپل چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، ماں 3 بجے پانی مانگ دے۔ لوگ کئی بار ہوتا ہے کتنے ایسے حادثاتی جنازے ہوتے ہیں علامہ صاحب جن میں ہم جاتے ہیں، کیا ہوا پتہ نہیں، صبح اٹھے امی کا انتقال ہوا گیا تھا، پتہ ہی نہیں چلا، یہی نہیں پتا کیسے ہو گیا، یہی نہیں پتا، کہا ہم اٹھے تو چارپائی سے نیچے پڑی تھی۔ او بھائی تجھے نہیں پتا جب بڑھاپا آتا ہے جو تجھے دودھ پلایا ہے نا وہ پٹھے نچوڑ کے پلایا تھا، وہ ہڈیاں نچوڑ کے پلایا تھا، ایک وقت ایسا آ گیا یہ خود سے نہیں اٹھ سکتی تھی، اس نے تو پانی مانگا تھا، تو بیوی کے پلو میں ایسا لپٹ کے سویا، تجھے ماں کی پیاس کی آواز نہیں آئی، وہ بوڑھی اٹھی خود کو سنبھال نہ سکی، گری سرزمین پہ لگا ختم ہو گئی، تو کہتا پتہ نہیں کیسے مر گئی، وہ تجھے آوازیں دیتے دیتے مر گئی۔ آج لگتا ہے نا یار یقین مانو عید ہوتی ہے، عید یہاں کیسے سوچ رہے ہیں یار، عید ہوتی ہے کہ نہ یہاں ہوتی ہے نا، نئے کپڑے پہن ہر جمعے ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ تو میں ان عیدوں کی بات کر رہا ہوں جن کو ہم لوگ اسپیشلی مناتے ہیں۔ اب جمعے کو کون، یہ جمعے کو سننے ہی تیار نہیں، خطبہ 5 منٹ زیادہ ہو جائے نا تو گھڑی دیکھ کے گھر آ کے کب ہٹیں گے ہے۔ بہرحال مجھے اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی، میں بس کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ عید ہوتی ہے نا عید، میں سچ بتا رہا ہوں کتنے بھی نئے کپڑے پہن لو، خوشبو لگا لو، عید مکمل نہیں ہوتی۔ عید مکمل تب ہوتی ہے جب ماں کہتی ہے میرے چاند کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، عید تب مکمل ہوتی ہے جب ابا سینے سے لگا کے کہتا نا سلامت رہو، تب عید ہوتی ہے۔ آج نا قدر نہیں ہے، کل جب یہ مبارکباد دینے والے نہیں ہوں گے نا تو اس دن تجھے عید بھی عید نہیں لگے گی، نہیں لگے گی۔ ہم جانتے، میں لوگ کیا سمجھتے ہیں، بڑے بڑے نام بڑے بڑے لقب اشتہاروں میں دیتے ہیں، کوئی سکون نہیں ملتا۔ آج بھی قسم سے جب گھر آؤ اور اماں اور ابا باپ نام لے کے جب آواز دیتے ہیں نا تو جتنا کلیجہ اس نام سے ٹھنڈا ہوتا ہے نا ان اشتہاروں سے اتنا ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ کچھ جملے زندگی میں بڑی برکت ہوتے، بڑی برکت ہوتے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی جوتے لے گیا ہے، کوئی رومال ہی لے گیا، برکت کے واسطے دے دو، لے جاؤ بھائی، اس سے ہمیں کیا خوشی ملی؟ خوشی تو تب ملتی ہے جب ماں کہتی میرے گڈو تو سلامت رہے، میرے پپو تو سلامت رہے، میرے چاند تجھے کسی کی نظر نہ لگے۔ یہ جملے ہوتے ہیں جو زندگی میں برکتیں پیدا کرتے ہیں۔ کوئی کہتا مولانا تم نہیں جا رہے یار، سب برف میں گھومنے گئے، چل لے نا آج کل گھومنے، برف میں ویڈیو بنا کے ڈال لیا، مر گئے کئی پھسل گئے وہیں، کیوں چھٹیاں منانے جا رہے ہیں کیا مولانا؟ کیوں؟ ارے مولانا فرقان صاحب تمہیں کیا پتا، کام میں تھک جاتے ہیں نا تو وہ اس لیے کچھ دن دور جانا چاہتے ہیں، اکیلے کیا انجوائے، مجھے انگلش نہیں آتی ہے تو ایسے بولتے ہیں انجوائے کرنے جا رہے ہیں نا، یہ بولتے ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، لکھ لو میری بات، جاؤ جو بہت تھک گیا ہو، کروٹ چین نہ ہو کسی، مت جانا کسی بھی لندن، افریقہ، امریکہ، کشمیر، کہیں مت جانا، وقت اگر ساتھ دے دے تو ماں کے قدموں تک چلے جانا۔
بہت تھک جاؤ نا تو ماں کو بستر پہ بیٹھانا اور تو اس کی جوتیوں میں بیٹھنا اور کہنا ماں وہی ہاتھ سر میں ڈالنا جو بچپن میں تیل ڈالتی تھی، ذرا لگانا وہ ہاتھ، قسم کھا کے کہتا ہوں 5 اسٹار ہوٹلوں کے سلیپ ویل کے گدوں پہ وہ مزہ نہیں آتا جو ماں کی جوتیوں میں بیٹھنے میں مزہ آتا ہے، 1000 ایسی روموں میں وہ سکون نہیں ملتا ہے جو ماں کے آنچل کے سائے میں بیٹھنے میں ملتا ہے۔ اور لوگوں یاد رکھنا، خدا کی قسم جب ماں دعائیں دیتی ہے ایسا لگتا ہے اللہ نے جنت کھول دی ہو اور کھڑکیوں سے جبریل کے پروں کی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگ گئی۔ ان کی لمبی عمر کی بھیک مانگا کرو اللہ، لمبی عمر کی۔ بڑا لمبا ہو جائے گا جو فرمائش دی گئی ہے، اس کو الگ سے 1 گھنٹہ پورا چاہیے، اس لیے میرے بھائی آپ سے گزارش ہے خدا را قدر کرے ماں باپ، کریں گے انشاءاللہ؟ بڑی آہستہ بول لے، ہاں یہی چاہتے ہیں۔ اور یہ بات یہی نہیں کہ مولوی بڑا اچھا تھا، کرسی بھی اللہ تخت بھی چٹر چٹر بول لیا تھا، تخت بھی دیکھ کے بولتا ہے، ہم پہ نہیں بولا ابھی تک، جتنا بولا تھا حضرت کی باری میں بولا تھا، ہے نا؟ اس پہ 2 بار تو کیس ہو گیا ہے، توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ میں بس تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں، یہ فرمائش کس کی ہے؟ فاروق بھائی اگر موضوع پہلے ہی لکھ کے دے دیتے نا تو پھر بہتر ہوتا۔ ہاں میں بس سنیں گے نا ابھی؟ جتنے لوگ سننا چاہتے ہیں کہہ دیں یا رسول اللہ، جی سلامت رہیں۔ واقعی ایک کے پار سوئی چلی گئی ہے، شکر ہے سنی کے کبھی 12 نہیں بجے، 1 بجا ہے نا، 12 نہیں بجتے، جب بجے ہوں گے تب ہم نے گھڑی نہیں دیکھی، اس لیے ہم کہتے ہیں کبھی 12 ہی نہیں بجے۔ خیریت ہے آپ لوگ؟ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ماں باپ کی قدر کریں، ان کی عزت کریں۔ ماں رات کو پانی مانگتی رہتی، پانی پانی پانی، وہ مر گئی بیچاری، لیکن کہتا پتہ نہیں ہم تو اٹھے تو نیچے پڑی تھی، یہ کہہ رہا پتہ ہی نہ چلا، پتہ ہی نہ چلا۔ دوست کی مس کال آ جائے دسترخوان اماں لگا دیتی۔ فکر ان لوگوں کی فکر کریں، ماں باپ کی فکر کریں۔ جب یہ جوان تھے نا تب یہ لوہے کے چنے چبا لیتے تھے، آج بوڑھے ہو گئے تبھی تم سے نہ تازہ چپاتی مانگتے، اس پہ تانے دیتے ہو۔ بہویں کہتی ہیں حرام کی مل رہی ہے، اب آ کے للیوں کے دور میں نہ کھائی گرم روٹی، بہووں کے دور میں کھا گا۔ اور سن جاہل، جب بیٹیوں کا دور تھا نا تب یہ لوہے کے چنے چبا لیتا تھا، آج کمزور ہوا کہ اس لیے آپ سے گرم روٹی مانگ۔ بتاؤ تم دیکھو مزدور پہ، اسٹیشنوں پہ دیکھو، ہم لوگ سفر میں رہتے، ہم نے باپ دیکھے، اسٹیشن پہ سوکھی روٹی بھگو کے کھاتے دیکھا ہم نے باپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ بچوں کے لیے 4 پیسے بچانا چاہتا ہے، ورنہ مارکیٹ میں کیا نہیں ہے۔ جا کے دیکھو کوئی ٹنکی کا پانی پیتا ہے مزدور، کوئی گڈے کا پانی پیتا ہے، کیا ان کے سامنے پانی کی دکانیں نہیں؟ کیا ان کے سامنے بسلیری نہیں؟ وہ بھی تو 150 روپے شام تک کمائے گا، 250 400 500 کمائے گا، وہ بھی چاہتا 20 روپے کی بوتل لے لیتا، لیکن کبھی اس نے 20 روپے پانی میں خرچ نہ کر کے کبھی گڈے کے پانی سے پیاس بجھائی ہے، کبھی اس نے ٹنکی کا پانی پیا ہے۔ اس کا بھی تو جی چاہتا تھا کہ وہ بھی کبھی ٹھنڈے پانی سے پیاس بجھاتا، لیکن اس کو خیال آیا آج 20 روپے بچا لوں، شاید یہ بیٹی کے دوپٹے میں کام آ جائے، آج 20 روپے بچا لوں تاکہ بیٹے کی فیس میں کام آ جائے، آج 20 روپے بچا لوں تاکہ بچے کا کورس خرید سکوں، آج 20 روپے بچا لوں تاکہ بچے کے جوتے خرید سکوں۔ ہر دن وہ تیرے لیے بچاتا رہا، اور آج سن کان کھول کے، اور ماں نے دودھ پلایا ہے، ہضم کر کے دکھانا۔ اور جس کے لیے ماں باپ چھوڑ لگا کے، جس کے لیے ماں باپ سے لڑ لگا کے، تجھے پتا بھی ہے کہ نہیں وہ بیوی جس کے لیے ماں باپ چھوڑ دیتے ہو، خدا کی قسم اس نے تجھے ہٹا کٹا دیکھا ہے تب نکاح کے لیے تیار ہوئی ہے، اس نے تیری کمائی دیکھی ہے تب تجھے اپنایا ہے، تیری زمین دیکھی ہے تب تجھے شوہر بنایا ہے، اس نے تیری حیثیت دیکھی ہے تب تجھے اپنایا ہے۔ ان ماں باپ کو سلام کر، اگر قانا بھی ہوتا ہے تب بھی ماں باپ کہتے ہیں ہمارا ہے، لولا ہوتا ہے تب بھی کہتے ہیں ہمارا ہے، اگر نکما ہوتا ہے تب بھی ماں باپ کہتے ہیں ہمارا ہے۔ جسے دنیا ٹکراتی ہے اسے آگے بڑھ کے ماں باپ سینے سے لگایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت
حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ بھائی سنے ذرا، بڑی چیز ہے ماں باپ۔ میں سے مس کال آ گئی، اکثر کھانے کی فکر ماں باپ کو ہوتی ہے، لکھ لو تمہاری کتنی بھی لاڈلی بیوی ہو نا، اتنی فکر تمہاری نہیں کر سکتی جتنی فکر تمہاری ماں کر سکتی ہے۔ یہ لکھ لینا میری بات۔ آج میں بتا رہا ہوں، شاید پیدائش کے بعد آج تک آپ سے کسی نے نہ کہا ہو، لیکن آج فاروق بھائی نے عقیقے کے موقع پہ ہمیں اور آپ کو ایک جگہ بٹھایا، چونکہ ماں باپ کی محبت ہے کہ آج یہ ان کے لیے اتنی بڑی قربانی کر رہے ہیں، کل بچوں کو کوئی یاد بھی تو دلائے کہ آج تجھ سے 10 روپے کی دوا نہیں دلائی جا رہی، اس باپ نے تیرے عقیقے کے موقع پہ لاکھوں میں خرچ کیے تھے، کل یاد دلائے نا اولاد کو یہ بھی، اور یہ بات یاد رہے گی، کیونکہ آج آن لائن ہے، یہ بوڑھے بھی ہو جائیں گے تو بچے دیکھیں گے کہ ایک دن ایسا بھی آیا تھا، ایسا بھی آیا تھا۔ آج ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے کھانے پہ صرف ماں باپ کو فکر ہوتی ہے۔ ہم راتوں میں چلنے والے لوگ کبھی 3 بجے کبھی 2:30 بجے آتے ہیں، کبھی گھر سے لیٹ نکلتے ہیں تو روڈ پہ 10 بجے 9 بجے 11 بجے بوڑھے ماں باپ کھڑے مل جاتے ہیں۔ کیسے کھڑے؟ ہم لوگ روکتے ہیں گاڑی، یار ہو سکتا ہے آج مدد کی ضرورت ہے، پوچھے کیا کہاں جانا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہاں جانا چچا، کہتا جانا کہیں نہیں، یہیں تک آیا تھا۔ کیوں؟ کہنے لگا ابھی بیٹا شہر سے نہیں آیا، اس لیے ماں باپ روڈ پہ آ گئے کیونکہ بیٹا شہر سے نہیں آیا۔ کیا کبھی بیٹا بھی اس لیے آیا کہ ابھی ابا شہر سے نہیں آئے؟ کیا کبھی فکر ہوئی اتنے بیٹے کو کہ ابھی باپ واپس نہیں آیا ہے؟ دسترخوان لگ گیا، کھانا کھانے اٹھے، بیٹھے تھے کھانے کے لیے، گھنٹی بج گئی۔ کیا یہ ہر ماں کی کہانی نہیں؟ دوست نے کہا جلدی آ، میں باہر کھڑا ہوں، دسترخوان چھوڑا، ماں کہتی رہ گئی للہ کھانا کھا لے۔ اور بڑے بوڑھے ماں باپ تو ایک بات کہتے ہیں، رشید بھائی کہتے ہیں کہ کھانا چھوڑ کے نہیں جاتے، پیچھے سے ہی آواز آتی ہے، کھانا چھوڑ کے نہیں، روٹی چھوڑ کے نہیں جاتے۔ یہ ماں باپ کہتے ہیں ہمارے، روٹی چھوڑ کے نہیں جاتے، پاگل اسے کھا جا، کہہ رہا بس ابھی آیا، یہ کہہ کے نکل گیا۔ تو گیا، تو نے یاروں کے ساتھ چکن اڑایا، فرائی اڑایا، چنگیزی اڑایا، جانے کیا کیا اڑایا، ناک تک کھا کے بیٹھ گیا، پھر یاروں کے ساتھ گپے شپے چلتے رہے۔ لیکن تجھے پتا ہے ماں نے اسی لیے نہیں کھایا کہ جب بیٹا آ جائے گا وہ کھا لے گا پھر میں کھاؤں گا۔ یہ سمجھے ان کے درد کہ وہ آ جائے گا اس کو کھلانے کے بعد کھاؤں گا، یہ سوچ کے ماں نے نہیں کھایا۔ اور کھیل ہم لوگوں کے بڑے بوڑھے کہہ کرے کہاں جا رہے ہو؟ چھیل چھیل، ہمیں آج تک چھیل کا معنی نہیں پتا، ہمارے دادا کہتے تھے ادھر چلے چھیل، اب آئے چھیل گھر میں، رات کے 12 بجے ماں وہی سادہ سیدھے دل ماں بیٹھی تھی دسترخوان پہ، غصہ آ گیا اس کو، اس نے کہا اتنی دیر لگا دی، تمہیں ٹائم بھی نہیں دکھتا؟ ماں کا غصہ جائز تھا، تو یہ کیا کہتے ہیں منہ بند رکھے کر، تو ماں کہتی ہے میں کچھ سے غلط تھوڑی کہہ رہی ہوں، یہی تو کہہ رہی ہوں جلدی آتا، تو وہ کہتا میں تجھے پاگل دکھ رہا ہوں، اچھے برے کی مجھے تمیز نہیں ہے، مجھے نہیں پتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، منہ بند کر۔ اور تجھے خدا کا واسطہ یہ آواز جو رات کے 1 بجے 12 بجے 2 بجے تیرے کانوں سے ٹکراتی ہے نا، یہ زحمت نہیں ہوتی، خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ آج اس کا انتظار تجھے برا لگ رہا ہے نا، آج اس کی آواز تجھے کتے جیسی لگ رہی ہے، آج کہتا ہے گدھے کی طرح نہ بولا کر، خدا کی قسم جس دن یہ سفید کفن میں لپٹ کے چلی جائے گی، جس دن قبرستان چلی گئی، جا گارنٹی دیتا ہوں میں تجھے، رات کے 1 بجے آنا 2 بجے آنا، کسی کو دسترخوان پہ تیرا انتظار نہیں ہوگا، کوئی تجھ سے پوچھنے والا نہیں ہوگا، جس دن ماں باپ چلے جائیں گے گھر میں کسی کو تیرا انتظار نہیں ہوگا، اس دن تو گھر کے اندر آئے گا لیکن تیرے کان ترس جائیں گے، کاش وہ ڈانٹنے والی آواز پھر سے آ جائے، پھر سے کوئی آواز دے غمیں، اس دن تیرے کان تلاش کریں گے، تجھے وہ ٹوٹی چارپائی تو دکھائی دے گی لیکن لیٹنے والی ماں نہیں ہوگی، وہ دیوار سے لگی لاٹھی دکھائی دے گی لیکن پکڑنے والا باپ نہیں ہوگا، اس دن تجھے پتا چلے گا تو نے کتنی بڑی دولت کو کھو دیا ہے، اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر ہے تو ان کی قدر کر لو، کل اگر یہ نہیں ہوں گے ساری دولت اٹھا کے پھرنا، دنیا سے بھیک مانگنا اور کہنا ایک بار ماں
کا چہرہ دکھا دو، پوری دولت لے کر بھی کوئی ماں باپ نہیں دکھا سکتا ہے، اس لیے کہ دولت محنت سے ملتی ہے، ماں باپ خدا کی رحمت سے ملا کرتے